کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حالت بیان فرمائی، جس کی تھوڑی سی تمہید میں نے شروع میں عرض کر دی ہے کہ کلمہ پڑھا، اب اگر فائدہ ہوا تو اسلام سچا، کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اور کوئی نقصان ہو گیا تو نہیں جی اسلام سچا نہیں۔ یہ تو ان منافقوں کا طرز عمل ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو شاید ہماری حالت بھی جو ہے وہ عملی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے نہیں، ایمان الحمدللہ بڑا مضبوط ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی عملی حالت کچھ اسی طرح کی ہوتی۔ اگر اسلام میں نہیں ہے تو کم از کم کسی کے مرید ہونے کے اندر یہ ضرور ہو جاتی ہے، یا مذہبی بننے کے اندر یہ ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نمازیں شروع کرتا ہے، بولتا ہے یار نمازیں شروع کی تھی کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اس لیے شروع کی تھی کہ کاروبار میں برکت ہو۔ بھائی نماز اللہ نے اس لیے نہیں فرض فرمائی کہ کاروبار میں برکت، اللہ نے نماز اس لیے فرض فرمائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ تو جو دین کا کام کرنا ہے اسے اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ ہم نے یہ دین کا کام کیا، ہم نے یہ عبادت کی، تو اب ہمیں اس کا جو ہے وہ دنیاوی فائدہ کتنا نظر آ رہا ہے۔ دنیاوی فائدے پر اللہ کی عبادت کو موقوف نہ رکھا جائے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے۔ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ ایک دوسرا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو محروم نہیں رکھتا، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہارا کاروبار بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں، اللہ کی عبادت کے اپنے تقاضے ہیں، تو لہذا یہ بہت ساری چیزوں میں توجہ کی حاجت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مرید ہونے کے اندر عام طور پر یہ غلطی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کے مرید ہوئے اور کاروبار میں فائدہ ہو گیا تو بولتے دیکھا نا ماشاءاللہ بیعت ہوا تھا، بیعت کی برکتیں ظاہر ہو گئی، اور مرید ہونے کے بعد اگر نقصان ہو گیا تو فوراً یار یہ جب سے مرید ہوا نا بیڑے گرک ہو گیا کاروبار کا۔ تو یہ کوئی طرز عمل نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو نفع ہو جاتا ہے، تو اب یہ ایک اچھا گمان رکھنا تو اچھی بات ہے کہ یہ کہہ دے کہ یار دیکھیں میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، میں نے فلاں عمل کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، یہ کر دی، اتنی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ حسن ظن کی صورت ہے۔ لیکن عبادت کی اور نقصان ہو گیا اس پر بدگمانی کرنا، رو بھی معاذ اللہ تعالیٰ سے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، ان چیزوں کے اندر پرہیز کرنی چاہیے اور ان میں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کا رد فرماتا ہے، فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر۔ وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس بت کو پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، بے شک یہ پوجا کروانے والا کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے۔ شرکانت فرمایا کہ اللہ کے سوا لوگ جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، اللہ کے سوا لوگ اسے پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، یعنی حقیقتاً۔ ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی انسان کو اپنا معبود مان لے تو اب وہ انسان اسے نفع نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ نفع نقصان پہنچانا جو ہے یہ اس کا فانی ہے۔ اگر اللہ کو اسے قدرت نہ دیتا تو ایک ذرہ برابر نہ نفع دے سکتا تھا نہ نقصان دے سکتا تھا۔ اور خاص طور پہ بت، اگر بت مراد لیں تو پھر بتوں کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ بت تو حقیقتاً نہ ایک ذرہ برابر نفع دے سکتے ہیں نہ ایک ذرہ برابر نقصان دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو اسے نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں، اور یہ ایسے بت کو پوجتے ہیں کہ جس کا حقیقی نقصان کہ شرک کرنے کا اور اس کی عبادت کرنے کا نقصان جو قیامت میں ہوگا وہ اس کے خیالی نفع سے زیادہ ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا، لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان ان کے کچھ نہ کچھ کام کر دیتا ہے۔ جیسے بت کے سامنے جا کے دعا مانگی تو اب جو جس مسئلے کے لیے دعا مانگی مسئلہ حل ہو گیا،
تو اب اور پکے ہو جاتے ہیں، دیکھا نا فلاں جناب بت کے سامنے جا کے میں نے یہ کام کیا، میں نے دعا مانگی اور میرا مسئلہ حل ہو گیا، یا فلاں بت کی میں نے نظر مانی اور میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مسئلہ حل تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان کے خیال اور تصور میں یہ ہے کہ ہمیں یہ جو دنیاوی نفع پہنچا یہ اس بت کی وجہ سے پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شرک کا حقیقی نقصان ہے، جو قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جانا ہے، وہ ان کے اس تصوراتی تخیلاتی نفع سے زیادہ ہے۔ جو قیامت میں جہنم میں خلود فی النار کا عذاب ہے، نقصان ہے، وہ نقصان اس دنیا کے اپنے ہی تخیلاتی نفع سے زیادہ ہے۔ تو لہذا کسی بھی صورت جو ہے یہ بتوں کا پوجنا اور شرک کرنا جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگوں کو اس راہ پہ لگاتے ہیں، شرک پہ لگا دیا، بتوں کی پوجا پہ لگا دیا، تو فرمایا کہ یہ بڑے ہی برے دوست ہیں اور بہت ہی برے ساتھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا صلہ بیان فرماتا ہے، جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صلہ بیان فرماتا ہے۔